بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ آج کے جو گیسٹ ہے، ایک عام پاکستان کو کس حد تک پاکستان کو آن کرنے کی ضرورت ہے، یا ایک سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے، یا ایک عام پاکستان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو کیسے نبھانی چاہیے، ان سب کے لیے، ان سب گفتگو کے لیے ایک بہترین انسان ہے۔ ویسے تو تعلق ان کا میڈیسن سے ہے، امریکن کوالیفائیڈ ہے، پاکستان کے ریناؤنڈ جو ہیں ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے۔ لیکن ان کی ایک بڑی مزیدار بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں صرف میڈیسن لکھ سکتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ اور ہم مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ ڈاکٹر عظیم جہانگیر ہمارے مہمان ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر، پہلا سوال، سر اس ملک میں ہر شخص گورا کیوں ہونا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ہم کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم ذہنی طور پہ غلام قوم ہیں، تو وہ ایکچولی جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر آپ کا سپیریئر جو ہے، شاید گورا تھا اس زمانے میں اور لگتا تھا یہ میرا سپیریئر جو ہے، یہ میرے سے سپیریئر ہر طرح سے، ایک مینٹل لیول ہے نا، تو مجھے لگتا ہے شاید وہاں سے اس کی شروعات شروع ہی ہوں گی، چونکہ اور تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورے جو ہیں، چونکہ گوروں میں شاید کہتے ہیں کالوں نے حکومت نہیں کی، تو اس لیے وہ کالے نہیں ہونا چاہتے۔ تو اگر کالے حکومت کرتے ہم کالے ہونا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب خیر نہیں بھائی، یہ مذاق کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا۔ میں اب آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں۔ جب میں امریکہ میں، جب میں نیا یہاں پہ موو ہوا، تو کچھ دن یہاں کام کرتا تھا، کچھ دن امریکہ میں کام کر لیتا تھا، آہستہ آہستہ یہاں پہ آنے سے پہلے۔ تو میں جب یہاں پہ آخری مریض کو دیکھ کے جاتا تھا، شام کو 5 بجے دیکھنا اور رات کو کہیں فلائٹ ہوتی تھی، تو آخری مریض مجھے کہہ رہا ہوتا تھا مجھے گورا کر دیں۔ میں اگلے دن وہاں جو صبح جا کے امریکہ میں جو پہلا مریض ہوتا کہتا ہے مجھے تھوڑا سا ٹین کر دیں، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار وہاں والا کہتا ہے گورا کر دیں، یہاں والا کہتا ہے کالا کر دیں، تو وہاں پہ ٹیننگ کیوں لوگ کرتے ہیں؟ سن بیدنگ اسی لیے کرتے ہیں، دے وانٹ ٹو لک براؤن۔ اچھا، اب میں جنرلی ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم ناشکری قوم ہیں، ہم ہر چیز میں نا ہم ناقدری قوم ہیں۔ I'm sorry to say، ہماری جلد جو ہے نا ایک آئیڈیل جلد ہے، نہ یہ بہت زیادہ کالی ہے نہ یہ بہت زیادہ گوری ہے، اس پہ بہت سارے جو لائٹ کے برے اثرات ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جو کلر ہے یہ اللہ میں نے آپ کو بلا وجہ نہیں دے دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اگر آپ کا کلر نہ ہو، جن لوگوں کو پھلویری ہوتی ہے فار ایگزامپل، یا بھورے نہیں ہوتے جن کو ہم کہتے ہیں البائنوز ہوتے ہیں، جن کی بال میں بھی رنگ نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی رنگ نہیں ہوتا، اور آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے یہاں پہ کچھ لوگوں میں، کچھ مریضوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان میں رنگ بنتا ہی نہیں ہے وہ بھی، اور جو وٹلائگو کے یعنی جو پھلبیری کے مریض ہوتے ہیں ان کی جلد جل جاتی ہے۔ گوروں کی جلد بھی چند لمحے میں اگر وہ باہر کھڑے ہوں دھوپ میں، تیز دھوپ میں، تو جلد جل جائے گی۔ جو آپ کا رنگ ہے یہ ان تمام شعاؤں سے آپ کو بچاتا ہے دھوپ کی، جو کہ آپ کو سکن کا کینسر کر سکتی ہیں اور جو جلا سکتی ہیں جلد کو۔ تو یہ جو رنگ ہے یہ آپ کا سن بلاک ہے ایکچولی۔ اس کا مطلب ہے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم بس ایک پیچھے لگے ہوئے کہ بس سانو گورا کر دو۔ جی، ایکچولی وہ گورا کرنا میں آپ کو بتاؤں، جب میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا پیشنٹ سے، اس طرح میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور میں اب پڑھاتا ہوں میں اسٹوڈنٹس کو، میں قطع کلامی کی معافی، اور آپ کے پاس بہت سے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں۔ میں چونکہ خود ناظرین، میں خود آئی وٹنس ہوں، ان کی محبت ہے شروع سے میرے ساتھ، اور میں نے ان کو میں نے دیکھا ہوا کس طرح رش ہوتا ہے، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہم نے جا کے امریکہ میں علاج کرانا ہے، تو لوگ بڑے قبض حیران ہوتے ہیں کہ لوگ باہر سے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ملک کو تھوڑا سا چینلائز کر لیں، سسٹمیٹک کر لیں، تو لوگ باہر سے آنے کو تیار ہیں۔ لوگوں کو ایک جو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہم علاج کروانے جائیں گے، کوئی ہمیں لوٹ نہ لے، کوئی رشوت نہ مانگے، کوئی بلیک میل نہ کرے، اگر کوئی ٹیررزم نہ ہو جائے، اگر ان لوگوں سے آپ تھوڑا سا محفوظ کر لیں ملک کو، تو لوگ آنے کو تیار ہیں، آتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرا کے تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوا ہے، آپ کا امریکہ میں کلینک ہے، مجھے خود اس کا معلوم ہے۔ آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں ایک پاکستانی ڈاکٹر کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ دیکھیں، آپ خود انگلینڈ رہے، میں ماشاء اللہ 10-15 سال، تو دیکھیں پاکستان کی نا
اور یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے, نہ ہماری حکومتیں اس کو ریئلائز کرتی ہیں. انفارچونیٹلی وہ بیچاری ویسے ہی پھنسی رہتی ہیں 4-5 سال گزارنے میں انفارچونیٹلی. اور نہ ہی ہماری یہاں پہ انٹیلیجنشیا, بیوروکریسی, جو بھی ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے اس کے ایک بہت بڑے پوٹینشیل کو آج تک کسی نے ریئلائز ہی نہیں کیا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہر قوم کی, ہر ملک کی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو سیلیبل ہوتی ہیں دنیا میں. سیلیبل کے صحیح. جی, ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری صرف کپاس اور کپڑا اور کاٹن سیلیبل ہے, یا یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جی پاکستان کی کیا چیزیں سیلیبل ہیں, کیا چیزیں پاکستان کی مشہور ہیں دنیا میں, تو لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے جی کپڑا, اور جو کچھ لوگ کہیں گے جی آلات جراحی یعنی سرجیکل انسٹرومنٹ, یا کوئی کہیں گے جی اسپورٹس گوڈ. کچھ عام بھی کہتے ہیں, کچھ عام بھی کہنے لگ گئے, وہ ابھی بھی کہنے لگے, رائٹ. مزے کی بات ہے, کسی ایک عقل مند آدمی سے میں نے کسی پروگرام پہ, کسی سوشل میڈیا چینل پہ, کسی چینل پہ, کسی اخبار میں نہیں سنا کہ جی ہماری جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا, جو سب سے ایکسپینسو پروڈکٹ ہے, وہ آپ کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, ٹھیک ہے, آپ کے آئی ٹی اسپیشلسٹ. نہ ہی, چونکہ جب آپ نے ان کو ویلیو ہی نہیں کیا, اور وہ آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے ویلیو نہیں کیا, تو آپ اس کو سیل کیسے کریں گے؟ لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز نہ کھلیں, ٹھیک ہے. وہی پروفیسر جب ہوتا ہے, پرنسپل ہوتا ہے میڈیکل کالج کا, تو وہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو گالیاں نکالتا ہے, اور اگلے دن جو ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ جا کے وہاں پہ یا اپنا میڈیکل کالج بنا لیتا ہے یا وہاں کا پرنسپل لگ جاتا ہے. تو یہ ہماری جو دوہرے معیار ہیں اس کی وجہ سے پاکستان رہ گیا پیچھے. اگر آپ یہاں پہ ہر گلی میں بھی میڈیکل کالج کھول دیں, دیکھیں یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے دنیا میں. آپ پوری دنیا کو, یو کین بی اے ہب آف میڈیکل پروفیشنلز فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, کون روک رہا ہے جی آپ کو؟ آپ کی اپنی کم عقلی یا شارٹ سائٹڈنس یا جیلسیز کہ جی اگر ایک نے میڈیکل کالج کھولی. اور بھائی میڈیکل کالج اگر ہمارے پاس, کہتے ہیں لوگ یہ ڈاکٹر بہت زیادہ ہو گئے. کیا مطلب بہت زیادہ ہو گئے؟ بہت زیادہ کبھی انٹیلیجنٹ, آپ یہ نہیں ورڈ کہہ رہے ہیں سوری ہمارا ملک پیچھے رہ گیا چونکہ انٹیلیجنٹ لوگ بہت زیادہ ہو گئے. کبھی سنا ہے یہ بات؟ ہی نہیں, پڑھے لکھے بھاشا میں سنی جاتی نہیں. اٹس ان امیجنیبل. آپ کہتے ہیں جی بھوکے مر گئے جی جو آپ کے انجینئرز بہت زیادہ ہو گئے. اور بھائی ساری دنیا ان کے لیے پڑی ہوئی ہے. آپ نے صرف ان کو ان لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے جن کو ان ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی ضرورت ہے. میں فلپائن کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فلپینو نرسز جو ہیں پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں. کیوں؟ انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا یہ سسٹم بنا لیا کہ نرسیں جتنی مرضی بنیں لیکن ایک خاص معیار کی بنے, اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں انہیں, رائٹ. امریکہ میں جو ہم سب سے زیادہ ہمیں جو فارنر نرسز ملتی ہیں وہ یا فلپینوز ہوتی ہیں, انڈینز ہوتی ہیں. ویسے ہم انڈیا سے ہمیں ہر وقت جیلسی اور لڑائی کے چکر میں رہیں گے, لیکن کچھ ان سے سیکھنے والی اچھی باتیں بھی تو ہیں نا, ہر ملک سے وہ سیکھنی چاہیے ہمیں. دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے ملک میں کہتا ہوں پورا ملک ڈاکٹر بن جائے, ٹھیک ہے جی, کیا ہوگا؟ آپ پوری دنیا کا ڈاکٹر, آپ پوری دنیا آپ کے پاس ہی آئے گی, یا آپ پوری دنیا کو ڈاکٹر بھیجیں گے. وہ ڈاکٹر ضائع نہیں ہونے لگا, ٹھیک ہے نا جی. تعلیم ضائع نہیں ہوتی. تعلیم ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے جی وہاں پہ, اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک کو روزی مہیا کرے. دنیا کی کوئی گورنمنٹ روزی مہیا کر ہی نہیں سکتی. گورنمنٹ کا مطلب روزی مہیا کرنا ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں کہتے ہیں جی پی آئی اے اجڑ گیا, ہی ہو گیا, اس لیے کہ گورنمنٹ نے اس کو رن کرنے کی کوشش کی, رائٹ. دنیا میں گورنمنٹس کا کام صرف گورن کرنا ہے, وہ صرف واچ ڈاگ ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو بس. جب اس سے زیادہ, جب بھی اب ہاسپٹل ہیں کہ جو ہاسپٹل جی گورنمنٹ رن کرے, اور بھائی گورنمنٹ رن نہیں کر سکتی ہاسپٹل, ٹھیک ہے. ساری دنیا میں پرائیویٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل. پورے دیکھیں الینوائے اسٹیٹ جو ہے وہ میرے خیال پاکستان کی اتنی بڑی اسٹیٹ ہوگی, اس میں صرف 2 گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں پورے امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں, ٹھیک. ہر اسٹیٹ میں 4-5 گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں, اور کوئی BCO جو ہیں, دیکھیں ہارورڈ جو ہے, ہارورڈ یونیورسٹی پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے جی. بالکل. جانز ہاپکنس پرائیویٹ ہے, میو کلینک پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے. کوئی ییل پرائیویٹ ہے. آپ دنیا میں دیکھیں, آپ جب ایکچولی کام کرنا, بزنس کرنا گورنمنٹ کا تو کام ہی نہیں ہے نا. پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر آئے گا آگے, لیکن اب جب کارپوریٹ سیکٹر کو آپ اپنا دشمن سمجھیں گے, بائی دا وے میرا نام میڈیکل کالج ہے, نہ میرا کوئی ہوا ہے, تو میرا کوئی اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. میں تو گورنمنٹ کے اس میں کام بھی کرتا رہا ہوں, لیکن
یہ پرفیکٹ ریسیپی ٹو ڈیزاسٹر ہے کہ گورنمنٹ ہر چیز میں جا کے جب اپنا ناک اڑائے گی تو کیا ہوگا, وہ سیکٹر بھی بیٹھ جائے گا, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے. گورنمنٹ از دا گورننگ باڈی, اور میں اس کو گورننگ بھی نہیں کہوں گا, اٹس یہ آپ کا واچ ڈاگ ہے. آپ کی پبلک کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ایسے ڈاکٹرز نہ بنیں جو مریضوں کو ماریں, تو آپ اس کے معیار قائم کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. صرف اس کا کام گورنمنٹ کا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, میں آپ کی بات بالکل آپ صحیح سمجھ رہا ہوں. جو لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں, لاسٹ ایئر 2023 میں 6 لاکھ پروفیشنل باہر کے ہیں. ہم جب باہر جاتے ہیں ہم رولز بھی فالو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اویئرنیس بھی, یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی پاکستان میں آ چکی ہے. ہم جان کے آ کے اس کو خراب کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہم فالو نہیں کرتے جس طرح آپ چیزیں بتا رہے ہیں. ہم سسٹم فالو نہیں کرتے, ہم جعلی فیک ڈاکٹروں کی اطلاع نہیں دیتے, ہم میڈیکل سٹوروں سے میڈیسن لے لیتے ہیں. تو ہم آ کے مل کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نقصان ہوگا, تو ہم کیوں نہیں کر پاتے اس کو یہاں پر؟ دیکھیں, یہ ایک وہ چیز ہے جو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے. دیکھیں, گورنمنٹ کا کام میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ہے واچ ڈاگ. صحیح. آپ بجائے اس کے گورنمنٹ کے, دیکھیں آپ ایک بیچارے سیکریٹری کو آپ اگر پورا ہسپتال چلانے کا کام دے دیں گے, وہ واچ ڈاگ کیا کرے گا؟ دیکھیں, ایک آپ کی ہیومن ریسورس ہے نا, آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں. امریکہ میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں. ایف ڈی اے جو ہے, اب ایف ڈی اے کو ہم تقریباً جو ہے وہ قبلہ سمجھتے ہیں میڈیکل پروفیشن کا. جی ایف ڈی اے اپرووڈ ہے تو یہ ٹھیک. ایف ڈی اے کو کچھ لوگوں نے کہا کچھ عرصے پہلے, اور ہم نے بھی ایک لیٹر لکھا کہ جی آپ سن اسکرینس کو اور اس طرح کی جو بیوٹی کریمز ہیں اس کو آپ ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم صرف دوائیوں کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, باقیوں کو ہم صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا تمام کمپنیز کو جو کہ سن بلاک بنانے والی ہیں کہ جی ہمیں پروفیشنل نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے سن بلاک میں جب لوگ سن بلاک لگاتے ہیں اور جب سمندر میں جاتے ہیں تو جو آبی حیات ہے, جو سمندری حیات ہے, یعنی جو مچھلیاں اور اس طرح کی چیزیں, وہ جب سن بلاک آپ کا اترتا ہے اس سے وہ بیچارے مر جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی, تو ہم آپ کو صرف ریمائنڈر کر دیں کہ آپ کی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے. سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ان کو ایک ریمائنڈر کہہ لیں, انہیں نوٹس بھی نہیں کہہ رہے, ان کو ہراسمنٹ نہیں کی, انہیں کہا کہ یار آپ کی بھی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ اس کو خود ریگولیٹ کریں. دیکھیں, پڑھی لکھی قومیں, مہذب قومیں ایسے ایکٹ کرتی ہیں. چونکہ اچھا دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کو ضرور ریگولیٹ کریں گے. اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو صرف آپ پھر وہ ریگولیٹ کرتے ہیں جو صرف دوائیوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. رائٹ. صحیح. آپ کے پاس اگر ریسورس نہیں ہے ایز اے گورنمنٹ, جو کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم سارے پاکستانی, ہمیں پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ ایک خاص حد تک کر سکتی, تو کیا ہماری خود رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ یہ مجھے بتائیں, اگر میں کسی مریض کا علاج نہ کروں تو آپ کے خیال میں مجھے خان صاحب نے یا میاں صاحب نے, زرداری صاحب نے یا چیف آف آرمی اسٹاف نے آگے کہا کہ آپ اچھا کام نہ کریں؟ دیکھیں, یہ تو ذاتی والی بات ہے نا. اور اگر میں کسی مریض کا علاج صحیح کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے خیال میں کسی نے آ کے مجھے کہا کہ روکا ہے مجھے کبھی؟ انہوں نے کسی نے روکا ہے؟ مطلب آپ کیا نہیں ہو امیجن. ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. بیسکلی ہماری بڑی انٹرسٹنگ قوم ہے, ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہیں گے. میرا ڈرائیور ہے نا, وہ گاڑی صاف کرے نہ کرے, گاڑی کو ٹھیک طرح رکھے نہ رکھے, وہ یہ ضرور کہے گا جی فلانا فلانا جو ہے نا ملک میں چور ہے. اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے اپنا. اگر ہر بندہ, میرے ابو ہمیشہ مجھے کہتے رہے, اور وہ میں ان کی بڑی اس کی قدر کرتا ہوں, ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہر بندہ اپنی اینٹ ٹھیک لگاتا ہے تو دیوار صحیح بن جاتی ہے. ایک اینٹ اگر خراب لگے تو ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کر لیں. لیکن یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ پوری کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے اور ایک کلیکٹیو آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, وہ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. اور گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ گورنمنٹ کو کام کرنا ہی نہیں چاہیے بیچاروں کو. اگر آپ گورنمنٹ کو جب بھی کہیں گے نا کہ ہر نیٹی گریٹی ڈیٹیل کا کام وہ کرے, تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ مجھے بتا دیں جہاں پہ 100% امپلائمنٹ یا 50% بھی امپلائمنٹ گورنمنٹ دیتی ہے. سر, آپ کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ نارملی جب کوئی بھی پرسکرپشن لکھی جاتی ہے یا پرنٹ آؤٹ ہو جائے ایمرجنسی ہے, تو اس پر سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے ڈاکٹر کا نام
نیچے بے تحاشا ڈگریز، اس کے نیچے میڈیسن آتی ہے. میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، مجھے اتفاق ہے کہ، اور میں نے آپ کو ویسے بھی کلینک میں بھی اور گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی، ایک آپ کا رویہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ورک دونوں جگہ سیم ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کی پرسکرپشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے اوپر بھی بسم اللہ لکھتے ہیں. یہ ایسی یونیک بات ہے جو کسی میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں ذرا. دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ہوا شافی لکھتا ہوں. ہاں جی. دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ جو شفا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں یہ دل سے سچ مچ یقین کرتا ہوں اور اسی لیے میں لکھتا بھی ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم سائنس کی ایک خاص سطح پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگوں میں گاڈ کمپلیکس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. ایکچولی نہیں کر سکتے. آپ صرف اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. شفا اللہ ہی دیتا ہے. صحیح. یہ آپ سونر سمجھ لیں یا لیٹر سمجھ لیں. جب آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی جب آپ کی تحریر شروع ہو تو آپ کو یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ میں صرف اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، شفا اللہ نے دینی ہے. یہ تو میں اپنے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کسی اور کے علاوہ. تو وہ ایک اور بات بھی ہے اس میں، یہ ہے کہ جب آپ کسی کا علاج جو ہے نا بہت نیت سے کرتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے علاج میں برکت پڑ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں ہاسپٹل میں تھا، میں آپ سے ملنے آیا تھا، تو آپ کی ایک اسٹوڈنٹ جو آپ کی ٹرینی تھی اس نے آپ کو پرسکرپشن دکھائی. آپ نے پرسکرپشن دیکھی، آپ نے کہا کہ اس میں غلطی ہے. اس نے کہا سر یہ میڈیسن یہ، میں نے کہا نہیں. آپ نے کہا نہیں، اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. اب یہ ایک واقعہ جو میں نے خود دیکھا تھا. وہ اصل میں دیکھیں، چاہے ہم دنیا کے بہترین، کامیاب ترین، امیر ترین شخص بن جائیں نا، ہم اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں ہم جس طرح اللہ کے اتنے انسان ہیں، ہم بھی اس میں سے ایک ہیں. چل اب یہی میرا اصل میں سیکنڈ سوال تھا کہ جس مقام پر آپ ہیں، دنیا بھر میں علاج کرتے ہیں، دنیا بھر سے کلائنٹس آتے ہیں، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے مہمان ہیں یا میں آپ کو جانتا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے جن کو لوگ آپ کو آپ کے بائی نیم، میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیملی اسپیشلی باہر سے آئی ہے آپ کو علاج کرنی. جب آپ اتنی ایجوکیشن، اتنی سروسز کے بعد بھی ایک سویلائز پاکستان ہے جو ان سب چیزوں پر یقین کرتا ہے، سر ہمارے یہاں بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ سویلائز کیوں نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں آپ کو نا دنیا میں کوئی ایک رول فالو کرنا پڑتا ہے. کوئی ایک رول، مطلب یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو، مجھے لوگ مثلا کافی دفعہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسلامی جو لا ہے وہ بڑا کرول ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ اور آپ سچ مچ بلیو کرتے ہیں اس پہ، جو کہ ہے نہیں ایسے، تو چلیں آپ پھر ویسٹرن لا کو فالو کر لیں. ہم انفارچونیٹلی درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. جہاں ہمیں کنوینئنس نظر آتی ہے وہاں گھس جاتے ہیں. ہم وہاں گھس جاتے ہیں. ایکچولی ویسٹرن لا کی اگر آپ اسپرٹ دیکھیں وہ وہی ہے جو آپ کے اپنے مذہب کی اسپرٹ ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. لوگ کافی دفعہ آپ نے دیکھے کہتے ہوں گے کہ جی یہ ہیں تو گورے، صرف یہ کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے سے اچھے مسلمان. ہمارے سے کوئی شک نہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے مسلمان نہ بنیں، بہت زیادہ کوئی ایماندار شخص نہ بنیں، لیکن ایک نارمل انسان تو بن ہی سکتے ہیں. ہاں، ہیومن بینگ، ایک نارمل ہیومن بینگ جو ہے، اگر آپ کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے اور آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، فرض کریں میرے پاس یہ 2 کپ ہیں چائے کے اور مجھے پتا میں 1 کپ پی ہی نہیں سکتا، تو اگر میں یہ کپ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح بات ہے. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی آسان بھی ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ میں کہتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے زیادہ یہی برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. جب ہم اپنی ضرورتیں اللہ پوری بھی کر دیتا ہے، بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتا ہے، پوتوں کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتا ہے، جب ہم اس پہ ٹھہرتے نہیں نا تو تقریباً تمام میٹیریل بیماریاں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا، اگر اللہ نے مجھے ایک گاڑی دے دی، ایک گھر دے دیا، اب اس سے زیادہ میں کہوں نہیں میرا نا ایک مری میں بھی گھر ہونا چاہیے، نہیں پھر میں انگلینڈ میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی گھر، اور بھائی جب میں جاتا ہوں 2 دن ہوٹل میں رہ لیتا ہوں، کیا تکلیف ہے مجھے؟ ٹھیک ہے. پھر میں کہوں نہیں میرا نیو یارک میں بھی گھر ہونا چاہیے. میں امریکہ جب موو کر کے آیا ہوں، میں وہاں پر بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا میں نے کبھی نہ کبھی پاکستان جانا ہے.
تو مجھے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے وہاں پہ گھر بنانے کی. اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے, دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اللہ نے اتنا کرم نوازیاں کی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم خود کیوں ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور ممکن ہے میں بھی کبھی ناشکرہ دن میں ہو جاتا ہوں, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہو جانا چاہیے. جب اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی, گھر دے دیا, اے سی دے دیا, کھانے کے لیے دے دیے, اب اس سے زیادہ اللہ کیا کرے آپ کے لیے؟ سر بالکل صحیح, آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے نارمل جو سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں, ان ایوریج بات کرو, ان سے ہمیشہ یہی شکایت لوگوں کو رہتی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اتنا پڑھنے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2 وجہ ہیں اس کی. چونکہ میں خود سرکاری اسپتال میں کام کرتا ہوں, بادر ناخواستہ, کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کی خدمت کروں, لیکن کبھی تو حالات وہاں پہ ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہاں کام کرنا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کو 200 سے 500 مریض دے دیں گے دیکھنے کے لیے ڈیلی, تو کیسے وہ دیکھ پائے گا؟ آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر ایک دن میں کتنے مریض دیکھ سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہی تو پرابلم ہے یہاں پہ کہ ہم ہیومنلی اس کی کوئی کامن سینس کی انالیسس بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ. یعنی اگر 8 گھنٹے کی شفٹ ہے تو آپ 8 گھنٹے میں لگا لیجیے 16, نہیں تو میکسیمم 30 لگا لیجیے میکسیمم. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ آپ کسی بھی آؤٹ ڈور میں جا کے دیکھ لیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں کہ آؤٹ ڈور میں کتنے مریض ہوتے ہیں اور کتنے ان کو ڈاکٹر دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے. ایسے ٹھیک ہے, اب ان میں سے جونیئر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ کافی دیر لگاتا ہے ایک ڈاکٹر دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ان سپروائز نہیں چھوڑ سکتے, اس کی کوئی سپرویژن بھی ہوگی. تو کچھ چند لمحے تو آپ دیں گے نا اس کو, مریض کو. اب چند لمحے بھی اگر آپ دیں, اگر فرض کریں 2 بجے تک ہوتی ہے ڈیوٹی عام طور پہ, رائٹ, تو صبح آپ نے فرض کریں 8 بجے شروع کی, 8 بجے پہلے تو مریض ہی کوئی نہیں آتے. صحیح ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کوئی ہاسپٹل دکھا دیں جہاں پہ آؤٹ ڈور میں اپوائنٹمنٹ کے بغیر جا سکتے ہوں آپ, پوری دنیا میں کہیں دکھا دیں چلیں. دیکھیں ہم جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم عقل کل ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, ایسے ہے نہیں. اگر سچ مچ ایسے ہوتے تو ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے. جب ہم نے اگر نہیں کیا تو آپ اچھے سسٹم سے دیکھ لیں. آؤٹ ڈور, کسی آؤٹ ڈور میں بتا دیں اپوائنٹمنٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہو, صرف دنیا میں اس کو کہتے ہیں ارجنٹ کیئر سینٹر. ارجنٹ کیئر میں آپ جا سکتے ہیں, یعنی یا ایمرجنسی میں آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی نہیں ہے, ارجنٹ ہے, پرابلم آپ اسٹیبل ہیں, تو ارجنٹ کیئر سینٹر میں جا سکتے ہیں. آؤٹ ڈور میں تو بغیر پرسکرپشن کے, بغیر اس کے آنا جو ہے وہ تو ایک تک ہی نہیں بنتا. لیکن اب چونکہ آپ نے قوم کو تو ٹرین نہیں کیا, مریضوں کو ٹرین نہیں کیا, اور اگر آپ ٹرین کرنا چاہیں تو ٹرین نہیں کرنے دیں گے کہ نہیں جی نہیں ہمارا یہ ہے. کیونکہ اگر ہم ایسے کرنے دیں گے تو ہماری پاپولیرٹی میں, پولیٹیکل پاپولیرٹی میں فرق آ جائے گا, بالکل آ جائے گا تھوڑے دنوں کے لیے. لیکن اگر آپ نے سسٹمز کو فکس کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے, اس کا لانگ ٹرم کا افیکٹ ہوگا. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں جائیں گے. اب مزے کی بات ہے کہ 9-10 بجے سے پہلے مریض نہیں آتے, یعنی مریض بھی صبح جلدی اٹھنے کو تیار نہیں. پوری قوم چونکہ 12-1 بجے سے پہلے ویسے ہی نہیں اٹھتی. یہ میں بتائیں کہ کبھی آپ انگلینڈ میں رہے ہیں, صبح کتنے بجے ساری قوم اٹھ کے جاتی ہے اپنے کام پہ؟ صبح ان ایوریج جو ہے نا 7 بجے روڈز کے اوپر لوگ دوڑ رہے ہیں اپنی جابس کی طرف. تو یہاں پہ کتنے بجے آپ کے خیال میں؟ کبھی 7 بجے 8 بجے آپ کو دوڑتے ہیں. صرف بچے جب ہوتے ہیں نا اسکول کے, وہ تو دوڑتے نظر آتے ہیں. پوری قوم اٹھتی 10-11 بجے ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جو آؤٹ ڈور کا رش ہوتا ہے وہ تقریباً 10-11 بجے ہوتا ہے, اور 12 بجے کے بعد پھر دوبارہ تھمنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے جو کیوس کریٹ ہوتا ہے, اس میں ڈاکٹر, آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ اچھی طرح بات نہیں کرتا, میں تو کہتا ہوں بات کر ہی نہیں سکتا. اچھی طرح یا بری طرح کی بات کی بات ہے. اچھا, ایک اسی ٹاپک پہ ایک ڈاکٹر, ہمارے عموماً ڈاکٹرز کو شکایت یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے 16 بندے ساتھ ہوتے ہیں. کیا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی, اگر ایسا ہے تو تھوڑی سی اس پہ بات کریے آپ. دیکھیں ہمارے ہاں وہ بیچاروں کے کچھ مسئلے ہمارے ایسے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے بڑے ایک اچھا بڑا ہاسپٹل, میرے سارے دوست ہیں وہاں پہ اصول یہ ہاسپٹل کا جی, اس میں آپ فیملی نہیں ساتھ رہ سکتی. اچھا, وہ ہم جب کہتے ہیں نا ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ویسٹرن طرح سے ہم ایک ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن بنائیں, لیکن ہمارا کلچر کچھ اور کہتا ہے. اگر تو اسی طرح کی نرسیں جو کہ آپ سے, آپ کے لواحقین سے بھی زیادہ خیال رکھنے والی ہوں اور اتنی تعداد میں بھی ہوں,
پھر تو آپ لواحقین کو ساتھ نہ آنے ساتھ دیں, لے کے صحیح ہے, نہ آنے دیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی جی ہماری نرسز اتنی زیادہ اور اتنی کمپیٹنٹ ہیں اور اتنی زیادہ ہیں تعداد میں کہ 1 to 1 پیشنٹ کا خیال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ لواحقین کو آنے دیں تاکہ وہ ان کو مریض کو کھانا کھلا سکیں, گھر سے کھانا لا سکیں. ٹھیک, ایک مریض ہے, آپ ہاسپٹل میں اگر کھانا نہیں پکا سکتے سب مریضوں کے لیے تو ان کو گھر سے کھانا لانے دیں. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ زیادہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی اس میں نمک کم ہونا چاہیے, یہ لے کے نہ لے کے آئیں, رائٹ. اگر وہ لواحقین ان کو وہیں پہ رہنے ہیں اور وہ بیچاروں کے پاس جگہ نہیں ہے رکنے کے لیے اور وہ ہال وے میں لیٹے ہوں گے تو کہاں لیٹیں بھائی وہ. دیکھیں ہم نا لاجیکلی بات نہیں کرتے, کبھی بندے کو ہمبل ہو کے نا لاجک پہ بات کر لینی چاہیے. دیکھیں جب آپ کے ریسورسز کم ہیں, آپ کہتے ہیں نا وہ وہاں پہ رہتے کیوں ہیں, جب ان کا راؤنڈ ہونے لگتا ہے یا کوئی بڑے صاحب کہیں آ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کو سب کو نکالتے ہیں وہ وہاں سے کہ جی فلاں آ گیا, اس کا آج منسٹر کا, چیف منسٹر کا, سیکرٹری صاحب کا وزٹ ہے, وہاں سارے چونے پھینکے جاتے ہیں, صفائیاں کی جاتی ہیں اور سب کو پتہ ہی انہیں کے وزٹ کے والے دن ہونا. ہم ایسی کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایم شیور کہ وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی پتہ ہوگا, ان کو بھی پتہ ہوگا کہ جی ایسے میرے دن ہی ہونا ہے, میرے ورنہ نہیں ہونا. لیکن ان بیچاریوں کے لیے آپ نے کیوں اسپیشل کریٹ کرنا ہے ایک ایمبیانس جو بنانا ہے؟ اور بھائی اس کی بجائے آپ تھوڑا سا کر لیں, اور اگر سچ مچ پرابلم ہے تو ان کو آ کے دیکھنے تو دیں تاکہ ان کو پتہ تو چلے, تاکہ وہ ایڈریس کر سکیں. دیکھیں میرے پاس جس کے بعد میں نے ریزائن بھی کیا گورنمنٹ جاب سے, ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جس دن فرض کریں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ انفلوئنشل ہے, میری خواہش ہوتی تھی کہ جس حالت میں بیٹھا ہوں وہاں پہ وہ آئیں اور وہ دیکھیں اس کو. ایگزیکٹلی. اگر وہ دیکھیں گے نہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مجھے بتائیں, ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے, اپنے سیاستدانوں سے, اپنے بیوروکریٹ سے ہم گلہ تو کرتے ہیں, لیکن ہم خود بھی اس کا پرابلم کا حصہ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بتائیں گے ہی نہیں تو کیسے پتہ لگے گا؟ کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو پتہ ہے, وہ جان کے نہیں کرنا چاہتے. ممکن ہے ایسا بھی ہو, لیکن بھائی پھر بھی آپ کا فرض یہ تو نہیں پتہ. دیکھیں اگر ان کو پتہ ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے, ممکن ہے کہ ان کو ریمائنڈر ایک دینے کی ضرورت ہو, ممکن ہے کہ ان کو لائف سچویشن دیکھنے کی ضرورت ہو, کیونکہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, نکل بھی سکتا ہے کوئی دماغ سے. تو ان کو آنے کا, اگر آپ ان کو پیار سے بلاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں, میں مان نہیں سکتا کہ اپنی آنکھوں کے بعد دیکھنے کے بعد بھی وہ کوشش بھی نہ کریں. یہ تو میں مان نہیں سکتا. صحیح. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ریسورسز نہ ہو. اچھا اگر ریسورسز کم ہیں, بھائی پاکستان غریب ملک ہے, یہاں پہ اگر ایئر کنڈیشنڈ سارے وارڈ نہیں ہو سکتے تو ہوادار تو ہو سکتے ہیں نا, ہوادار ہو سکتے ہیں, پنکھے تو لگ سکتے ہیں. لگ سکتے. ٹھیک. ہمیں کس نے یہ کہا ہے کہ آپ سارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو آپ ایئر کنڈیشنڈ کر دیں جبکہ ہمارے پاس بجلی کم ہے؟ نہ کریں. اگر ان کے کرنے سے آپ خسارے میں جا رہے ہیں, ایئر کنڈیشنر نہ لگائیں, بجلی کر دیں, کھڑکیاں کھول دیں اور اس کو ہوادار بنا دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وجہ یہ ہے کہ ہم کافی دفعہ جب ان امیجنیبل اتنا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے ریسورسز کے حساب سے کام پھر بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آج سے پہلے کب ہسپتالوں میں علاج نہیں ہوتے تھے؟ پاکستان کے ہاسپٹلز میں, یہ میں آپ کو شرطیہ طور پر بتا رہا ہوں, آپ بھی باہر ہیں, یہاں پہ جس کا کوئی والی وارث بھی نہیں نہ ہوتا, اس کا بھی علاج علاج ہو جاتا ہے. علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کے خیال میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی سفارشیں ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل بھی 1% کی ہوتی ہوگی. 1% کی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ ان کو کوئی اسپیشل وی آئی پی کمرہ مل جائے یا فلاں ہو جائے. علاج جو ڈاکٹرز کرتے ہیں یہاں پہ, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اب تو چلیں گورنمنٹ نے ہر ایک کو وہ تھوڑے بہت پیسے دینے شروع کر دیے. جب میں یہاں پہ آیا تھا, جب ہمارے زمانے بھی آدھی سے زیادہ ڈاکٹر ہاؤس جاب مفت میں کر رہے ہوتے تھے. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے؟ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ انگلینڈ میں جو آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہو, ایم بی بی ایس کر رہے ہو آپ, تو آپ کی جو یونیورسٹی ہوتی ہے آپ کو فری ایکوموڈیشن پرووائڈ کرتی ہے, کہ ڈاکٹر کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ دیکھیں لیکن یہ وہی ڈاکٹر جو آپ کے یہاں کے بنے ہوئے, اسی سسٹم سے نکلے ہوئے, ایسے ہی اسی سسٹم سے نکلے ہوئے. آپ انگلینڈ میں رہے ہیں, کتنے % آپ کو پاکستانی نظر آئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے 50% پاکستانی انڈین ملا کے. اور جو مین سرجریز ہوتی ہیں, جو مین ہوتے ہیں, جب یہ اسپیشلی کسی ڈاکٹر کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ 70% ایشیا سے اور 50% پاکستان سے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں جب ان کا سسٹم وہی ڈاکٹر چلا رہے ہیں, میں کیسے مان لوں کہ ان کا ایک فریکشن آ کے پاکستان کو نہیں چلا سکتا؟ اگر چاہیں تو ہم. لیکن اگر ہمارے یہاں پہ
یہاں کے ڈاکٹر ہم اسی طرح پروڈیوس کر سکتے ہیں. میرے ساتھ میں نے 20 سال 19 سال ہونے والے مجھے واپس آئے ہوئے پاکستان, میرے ساتھ جن ڈاکٹرز کو میں نے ٹرین کیا ہے وہ اسی طرح ٹرین ہوئے, اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں جتنا امریکن ڈاکٹرز ہوتے ہیں. چاہے ان کے پاس ڈگری ماشاءاللہ نہیں ہے کوئی آ سکی, چونکہ سسٹم ان کو شاید ڈگری نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن وہ اتنے ہی کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ٹریننگ ہے, اس کے لیے کوئی لیبل کی ضرورت بھی نہیں ہے, رائٹ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ سچ مچ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, لوگ ٹرین ہو جاتے ہیں. اور جب ہمارے ہی ڈاکٹر اب امریکہ میں بھی چلے جائیں, پاکستانی ڈاکٹرز آر ون آف دا فائنسٹ, سم آف دا فائنسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ. تو اسی طرح انجینئرز بھی, ٹھیک ہے. ہمارے آئی ٹی کے جو ہیں لوگ جو ہیں, آئی ٹی کے بچوں کا یہ حال ہے بیچاروں کا کہ جب وہ یہاں پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اکثر مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, سر کوئی نا ہم نے یہ چیز آن لائن کر دی تھی, سر وہاں سے پیسے نہیں آ رہے ہمارے. ہاں جی, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. دیکھیں اب وہ بیچارے نے ایک نے یہی کر سکتا تھا, کسی نے اسے ویب سائٹ بنا دی, اس نے کسی آن پورٹل پہ جا کے کسی جو بھی آج کل فائیور ہے, اوڈسک ہے, 50 پورٹل ہیں, اگر اس بیچارے نے بنا دی ہے, اب وہ دیکھیں وہ چاہے $5 بھی کما کے لا رہا ہے, لا تو ہمارے پاکستان میں پاکستان میں ڈالر لا رہا ہے. اب جو ڈالر لانے والے لوگ ہیں ان کو, اگر آپ کے ڈالرز کم ہیں, ہمارا دیکھیں یہی ڈاکٹر سچ مچ اگر آپ ان کو آرگنائز کر لیں تو ساری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں گے. دیکھیں اگر مجھے موقع دے کوئی تو میں تو یہ کروں کہ جا کے انگلینڈ سے بات کروں کہ جی آپ کے جتنی ایکسٹرا سرجریز ہیں جو آپ کے 7 مہینے کی لگتی ہیں, آپ ایک جہاز بھر کے بھیجیں اور ہم سرجریز کر کے ان کو واپس بھیج دیں گے. اور مزے کی بات ہے, ہم جب ان سے سوری ٹو سے بھیک مانگنے تو جا سکتے ہیں, ہم ان سے قرضے لینے تو جا سکتے ہیں, لیکن ایسی چیز پہ نہیں جاتے. اچھا, جس پہ جانا چاہیے. جس میں آپ کی بات کاٹ لوں, جس طرح آپ نے یہ کہا کہ بالکل صحیح ہے, جس طرح آپ ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, تو آپ ڈاکٹرز کو بھی کر سکتے ہیں. میڈیکل ٹورزم دیکھیں, میڈیکل ٹورزم ابھی بھی میرے خیال میں انٹیپڈ مارکیٹ ہے. بالکل ہے, صرف ایشیا, صرف ٹرکی جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ٹرکی نے کیسے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جب امریکہ سے آتا تھا تو کافی دفعہ وہاں پہ کچھ کانفرنسز پہ ہم جاتے تھے راستے میں آتے ہوئے, اور اس وقت ٹرکی جس طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ کی مارکیٹ ابھی نہیں, اسپیشلی ہیئر ٹرانسپلانٹ, صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں تھی, چونکہ وہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمارے جیسے ڈاکٹرز کے, ان میں سے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے ٹرکش, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں دوست ہیں, ان کو مشورہ دیا بھی تم یورپ کے کونے پہ بیٹھے ہوئے ہو, پرائسز اپنی کم کر دو, اپنی اسکل کو بڑھاؤ. صحیح ہے. اور ان کے پاس یہ نالج خود سے تو نہیں تھا. وہ تو ہمارے جیسے ڈاکٹر جو کہ امریکہ میں تھے اور آتے جاتے رہتے تھے, یا وہ امریکہ میں آ کے سیکھتے تھے, انہوں نے سیکھ لیا. اب اسی طرح کے ہیئر ٹرانسپلانٹ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, بائی دا وے اس سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے, اس سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں وہ الحمدللہ دے آر ویری ویری کمپیٹنٹ پیپل. دا اونلی پرابلم از دیٹ دے انفارچونیٹلی ہیپن ٹو بی ان پاکستان رادر دین ان ٹرکی. یہ ان کی بدقسمتی کو پاکستان میں بیٹھے ہیں, نہ ان کی پیمنٹس سیکیور ہے, نہ خود, اور یہی پرابلم ہے. تو وہی والے مریض جو ہیں, ایک ٹرکی کو جیوگرافیکل تھوڑا سا فائدہ یا ایڈوانٹیج تھا, کوئی یورپ کے قریب ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ اپنی اب دیکھیں ٹرکش ایئر لائن بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرتی ہے کہ جی ان کو پیکیج میں تھوڑی سی کم دے دیں. پیکیج بنایا ہوا ہے, تو اس میں 2 نائٹ کا اسٹے ہوٹل کا ہے, ٹکٹ ہے, اور آپ جا کے سارا. اور ہمارے پاس پہلے مریض آتے بھی رہے, جب تک یہ ٹیررزم نہیں تھا ایسے نہیں, تو یہ آتے بھی رہے. تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کو, آئی ایم سوری ٹو سے, انڈیا نے آ کے تو ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے خود ہی کرنا تو پاکستانی ہونا ٹھیک ہے نا. اور جب رہنا بھی ہم نے یہیں پہ ہی ہے, جینا مرنا بھی ہمارا یہیں پہ ہے, تو پھر اس کو ٹھیک نہ کرنے کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لوگوں کے, کوئی اور پرابلمز ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے اوپر آ کے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں ان کو ٹھیک تو کرنا پڑے گا نا. چاہے آپ آج کر لیں یا 25 سال بعد کریں, کرنا تو اس کو ٹھیک پڑے گا. ہمیں اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے لیے سوچنا پڑے گا. اچھا, آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے حکومت کو بتانے کی کہ ان چیزوں کو بھی دھیان دیں. ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہر روز روڈ پر ہوتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ جیسے لوگ, سینئر لوگ جو ہیں, کیوں نہیں جاتے گورنمنٹ کے پاس, ان کو بتاتے؟ کیونکہ مریم نواز جب سے سی ایم پنجاب بنی ہے کافی کام ہو رہا ہے, اسپیشلی میڈیسن کے اندر انہوں نے جو چھوٹی گاڑیوں میں ایک منی ایمبولینسز بنائی ہے, بہت کاری ہے. اگر آپ جیسے لوگ ان سے ملیں, ان کے ساتھ کوئی ایسی کوآرڈینیشن بن جائے, اور ایسا بہت سے ایسے میڈیسن کے پوائنٹ جو ایڈریس نہیں ہوئے, تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہر چیز میں کروڑوں روپیہ تو نہیں لگنا, کچھ چیزیں تو ویسے بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایمبولینس کے لیے ایک لین کو مقرر کرنا
کہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے, ایک لین کو مقرر کر لیں کہ جی جب ایمبولینس آ رہی ہوگی تو جرم ہے اس لین میں جانا. ایک لین رائٹ والی لین, اس کے صرف ایک آپ نے صرف ایک رنگ کرنے کے پیسے آپ کو پڑیں گے, ایک لائن ڈالنی, یلو ڈال دیں آپ جی کہ جی یلو لائن سے اوپر, اور وہاں پہ ایمبولینس لکھ دیں کہ ایک میل کے اس کے اوپر. ہاں جی. ایمبولینس کا نہ گزرنا اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 0 پیسے لگتے ہیں. زیادہ رنگ کے پیسے لگ جائیں گے, اس سے زیادہ رنگ ویسے ہم کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, رائٹ. تو اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے, ایسے ہی اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, پرائرٹی تھوڑی پرائرٹی بھی کیا یار, توجہ کی ضرورت ہے. اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی تو وہ نہیں ہوا, لیکن وہ توجہ دینے والے یا توجہ دلانے والے دونوں میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. آپ جیسے ینگ ڈاکٹرز کے کہتے ہیں, میں ینگ ڈاکٹرز کا بہت زیادہ سوری ٹو سے میں حامی نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ, اور میں بڑے کھل کے کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو کبھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے سڑکوں پہ نکلنے کی. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ پروفیشن آپ کا ایسا ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ تو بھوکے مار ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس تو اللہ نے اسکل دی ہوئی ہے, اتنا بڑا اسکل دیا ہوا. آپ کو گورنمنٹ فرض کریں, گورنمنٹ آپ کو نہیں دیتی کچھ, آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ, پرائیویٹ کام کریں. ایک وقت وہ آئے گا جس طرح امریکہ میں ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کی منتیں کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کے NHS میں کیا ہو رہا ہے, انگلینڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہے. آپ نے اب دوسرا کیا گلا کہ جی سینئر ڈاکٹرز کیوں نہیں گورنمنٹ کے پاس جاتے. دیکھیں جہاں پہ تہذیب یافتہ قومیں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ گورنمنٹس سوچ کے سمجھ کے ہر ایک کا کیلیبر دیکھ کے ان کے پاس خود جاتی ہے اور ان سے مشورہ مانگتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پروفیسر صاحب گئے ہیں اور 3 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے کسی سینئر آفیشیل کا کہ جی پلیز میرا مشورہ لے لیں. جب آپ کہتے ہیں کہ مشورہ لے لیں تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, دوسرا اندر سے ہرٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میرا تو اتنی بھی. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کا دیکھیں ان قوموں میں جو کوئی بھی ترقی نہیں کر پاتی نا, ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میرٹ کی بجائے اسٹریٹ پاور کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے لیکن آپ اس کی بات نہیں توجہ سے سنیں گے, جب وہ احتجاج کرے گا تو آپ بات سنیں گے. ہمارے میڈیکل پروفیشن میں بھی انفارچونیٹلی یہ ہو گیا. میں یہ کہنے لگا تھا سر, یہ آخر کیوں ڈاکٹرز, جو آپ نے بات کی, ڈاکٹر تو کسی بھی جنگل میں بھی چلا جائے اپنی صرف وہ ایک لگا دے کہ ایم اے ڈاکٹر ہیئر, تو اس پر کمانے لگ جائے گا. تو یہ آخر, اور دوسری ظلم کی بات یہ ہے کہ آؤٹ ڈور بند کر دیتے ہیں. یہ اپنی اور گورنمنٹ کی لڑائی میں غریب لوگوں کو مار دیتے ہیں. دیکھیں میرا صرف اتنا سے ان سے تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, اور میں نے ان کا بہت بڑا سپورٹ. بائی دا وے آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ان دا بگننگ آئی واز ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز آف دم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو, ڈاکٹرز کو, یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی بڑی زیادتی تھی کہ جب تک وہ احتجاج کے لیے نہیں نکلے گورنمنٹ نے ان کی پے بھی نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی 0 پے تھی, یہ 5,000 روپے پے تھی. آدھے سے زیادہ ڈاکٹر وداؤٹ پے دیتے تھے. دیکھیں ان کی 5,000 پے تھی سر. 5,000 تھی. یہ میں جب آیا تو اس کے 2 یا 3,000 روپے تھے ایک MBBS ڈاکٹر کی ہاؤس جاب کے لیے. اب یہ بتائیں کہ اس زمانے میں اگر یہ احتجاج کرتے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توڑ دو فلاں کر دو. احتجاج کا مطلب آپ کہیں پہ بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں. موب آیا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آپ جا کے ملیے. یہ جو آپ کے دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر غیر ہے کہیں کا, وہ کوئی انڈیا کا چیف منسٹر تو نہیں ہوتا, وہ ہمارا چیف, وہ آپ کا چیف منسٹر ہوتا ہے, آپ ہی کا الیکٹڈ ہوتا ہے. آپ سے الیکٹڈ ہے, بالکل صحیح. آپ کو اس سے ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کسی دوسری پارٹی کا, دیٹس پرفیکٹلی فائن, لیکن ہے تو آپ ہی کا نا, ہے ہمارا, ہم نے چنا ہوا ہے, آپ ہی نے چنا ہوا ہے. اچھا اگر وہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں حل کرے گا اور کون کرے گا, یہ مجھے بتا دیں. صحیح بات ہے. اور یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے عام طور پہ. جب پولیٹیکلی دیکھیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا وہ سافٹیسٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. میرے ایک پولیٹیشین دوست نے کہا تھا سافٹیسٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, وہ بیچارے سب سے زیادہ انہیں کو پڑتا ہے. یعنی ان سے گلے بھی لوگ انہیں سے کرتے ہیں, برا بلا بھی انہیں کو کہتے ہیں. تو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام بھی کرنے کے تیار بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ورنہ تو اس پالیٹکس میں آئی نا. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ان سے جب آپ جا کے انہیں بتائیں گے نہیں مسئلے اپنے, یہ آپ کا حق ہے بتانا, اور ان کا حق ہے سننا, ان کا فرض ہے سننا, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو میتھڈ آپ دیکھیں. یا تو یہ کہ آپ توڑ پھوڑ کے کر لیں گے وہ بات, یا یہ کہ پیار سے کریں گے, نقصان کر دیں گے. اب پرابلم یہ کہ جب گورنمنٹ ان کی باتیں نہیں سنتی تھی
تو وہ بیچارے اس پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ طریقہ لگاتار نہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہی وہ یہ طریقہ چھوڑتے ہیں گورنمنٹ بات نہیں سنتی, وہ پھر اس طریقے پہ آ جاتی ہے. بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ جس کو پڑھائی میں سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہی اگنور ہو جاتا ہے. وہ اگنور دیکھیں, اگنور اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ ہر ایک پہ اتنی توجہ نہیں دے سکتی. یہ دیکھیں جب تک پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں نہ آئے گا اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ کو صرف ایک کام چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے سو دیٹ دے کین امپاور اینڈ دے کین برڈن شیئر کر سکیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں, میرا ٹائم کم ہے تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. سر ہمارے ہاں اسکن جو اسپیشلسٹ ہیں, آپ جیسے ہر بندہ آپ سے جو یا آنا چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے بیمار, سر ہم گندے زیادہ ہیں, ہم لاپرواہ زیادہ ہیں, یا ہمیں واقعی اسکن کا پرابلم زیادہ ہے؟ دیکھیں ان میں سے تینوں چیزیں نہیں ہیں. تینوں نہیں ہیں, نہ ہم گندے زیادہ ہیں, نہ ہم لاپرواہ زیادہ ہیں, نہ ہی ہمارے اسکن میں زیادہ ڈیزیز ہیں. ہمیں اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے. اب اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے. اب پہلے اویئرنیس نہیں تھی. دیکھیں لوگوں کو پہلے اویئرنیس یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جی جوں بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو دانے نکلنے ہی نکلنے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے, کچھ لوگوں کو نہیں بھی نکلتے. صحیح نہیں نکلنا, یہ جلد کی بیماری ہے. صحیح رائٹ. اویئرنیس تھوڑی سی لوگوں کو زیادہ. انٹرنیٹ آ گیا. دیکھیں انٹرنیٹ کے بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے لیکن فوائد کیا ہیں کہ لوگ جا کے پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز کسی آپ ڈاٹا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ان سے پتہ چل کے ان کو کہ یار یہ تو جلد کی بیماری ہے, یہ میری ٹھیک ہو سکتی ہے. اسکارز پڑے ہوئے ہیں, پرانے اسکارز پڑے ہیں, پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا کچھ لوگ وقت سے زیادہ بوڑھے لگنے لگتے ہیں, یعنی ہیں وہ 40 سال کے, لگ رہے ہوتے ہیں 50 سال پہلے بوڑھے وقت سے پہلے. ٹھیک, ان کو پتہ چل گیا کہ جی یہ بوٹاکس کا انجیکشن ہے, اس سے جھریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں, فلر کروایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوئیں. پاؤں میں فنگس ہے, لوگ سمجھتے تھے یہ میرے ناخن جو خراب ہوئے ہیں, یہ ناخن بڑے مجھے بھدے دکھائی دیتے ہیں, میں صرف اس کو نیل پالش سے میں ٹھیک رکھوں گی, کیونکہ یہ پتہ نہیں بس ناخن میرے ایسے سے ہی ہیں. پتہ چلا کہ جی نہیں یہ تو فنگس ہے. پتہ پہلے بھی تھا لیکن اس پیشنٹ کو پتہ نہیں تھا. چونکہ اس میں آپ کے میڈیا کا بڑا رول ہے. آپ جب یہ پروگرامز کرتے ہیں تو لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ ایک سویلائزڈ وے ہے امپروومنٹ کا. دیکھیں نا اب یہ جا کے یہ اچھا لگے گا ڈاکٹر عظیم جا کے توڑ رہے ہیں چیزیں کہ جی اپنا علاج کراؤ. یہ تو کوئی بات ٹھیک ہے نا. یہ آپ علاج نہیں کرا سکتے, گورنمنٹ دوائیاں نہیں دیتی تو میں جا کے سڑک بند کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا نا, مہذب طریقوں سے نہیں ہوتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مہذب طریقہ گورنمنٹ سنتی نہیں ہے. ان کو سننا ایونچولی تو پڑے گا چونکہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے اور یہی کرنے آئے ہیں. صحیح, ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری پروگرس سلو ہو. مزے کی بات ہے کہ میں نے اپنے والد سے ایک دن کہا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور یہ میں نے 2-3 اور بزرگوں نے یہ بات کہی. مجھے کہتے ہیں یار تجھے پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت تم تو اے سیوں میں بیٹھتے اور گاڑیوں پہ پھرتے ہو نا, کچھ نہیں تھا یہ, تو یہ پروگرس نہیں ہوئی تو کیا ہوا. دیکھیں ہم نا ہاف گلاس فل دیکھنے کا عادی ہو گئے. ہم کہتے ہیں جی ہاف گلاس جو ایمٹی ہے نا ہم نے وہی دیکھنا ہے. دنیا کی سستی ترین دوائی پاکستان میں دستیاب ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. سستی ترین دوائی. میں نے آج تک, مجھے 20 سال ہو گئے واپس آئے ہوئے, نہ میں نے خود, نہ میرے کسی فیملی ممبر نے, نہ میرے والدین نے ایک دوائی میں نے آج تک انگلینڈ کی, امریکہ کی بنی نہیں کھائی. اور ہم زندہ ہے. میں خود دوائی کھاتا ہوں روزانہ, مجھے الرجیز ہے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اس کی ایفیکیسی کم ہو. پیناڈول لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے باہر سے ٹیلنول, لیکن اور بھائی یہاں کی دوائیاں ٹھیک ہیں. آپ کے خیال میں کوئی اچھی کمپنی چھوڑ کے بری کمپنی بھی وہ پاگل ہے کہ دوائی ایفیکیسی نہ ہوگی؟ اگر ایفیکیسی نہیں ہوگی مریض کو خریدے گا کون خریدے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میڈ ان پاکستان کو آن کرنے کی ضرورت ہے. اون اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنی ہسٹری پڑھ لیں. ہم اتنے ماٹھے لوگ نہیں ہیں, ہم سوری ٹو سے, جتنا ہم خود کہتے ہیں اپنے آپ. یار آپ کے خیال میں پاکستانی اتنے نالائق قوم ہے جتنی ہمیں پورٹرے کی ہم نے یا خود کرتے ہیں کوئی کر دیتا ہے؟ ہاں جی بالکل بھی نہیں. سچ مچ ہیں اتنے بڑے؟ بالکل بھی نہیں. آپ خود باہر رہے ہوئے ہیں نا, کیا ہم آپ نے اوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہوگا؟ آپ آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی 10-15 سال آپ وہاں رہ بھی رہے ہیں, کیا سچ مچ ہم اتنی ماٹھی قوم ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ایک چیز ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم بہت برے ہیں. اور بھائی آپ اتنے بیکورڈ بھی نہیں ہیں. آپ اگلے 20-25 سال پرانا جا کے دیکھ لیں, آپ پاکستان برا تھا یا اچھا تھا؟
دیکھیں یہ ایک بحث آپ جتنی مرضی کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان، اچھا چلیں آپ اس طرح کریں کہ پاکستان کی سڑکوں پہ آپ پھر لیں لاہور کی، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ جا کے انڈیا کی چلیں سڑکوں پہ پھر لیں، بہت فرق ہے. ہماری سڑکیں، ہماری بہت ساری جو سڑکیں، کیا ہمارے وہاں پہ اتنی غربت جتنی انڈیا؟ دیکھیں انڈیا پورٹرے نہیں کرتا، ہاں وہ اپنا نیگیٹو پارٹ پورٹری نہیں کرتا. ہمارے کچھ لوگ جو ہم پازیٹیو پارٹ پورٹرے نہیں کرتے، پازیٹیو پارٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں پازیٹیو چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ہوئی ہیں. دیکھیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں جی بڑی پابندیاں ہیں باتیں کرنے پہ، یہ کرنے پہ، وہ کرنے پہ. دیکھیں ہوں گی، لیکن کیا پہلے کی نسبت ہم نے بولنا بھی شروع کیا ہے؟ آنسر ہے کیا ہے. پہلے اتنی بھی نہیں تھی، اتنی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں گریجولی ترقی ہوتی ہے، ترقی چٹکی بجاتے تو ہوتی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، راتوں رات نہیں ہو سکتی، راتوں رات نہیں ہو سکتی. یہاں پہ جو علاج ہوتا ہے نا لوگوں کا، میری اپنی ایک ملازمہ، اس کو ہارٹ کی وہ بیماری تھی جو کہ خطرناک بیماری تھی، اور میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا اچھا اس کو یہ بھی، میں نے چارٹ پڑھا، وہ سو پراؤڈ، میں اس ڈاکٹر کو نہیں جانتا، میں ان کو، دیکھیں ایک بات دوبارہ میں تصحیح کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نہیں میں نے کچھ ڈاکٹر کے کچھ طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہے، ان کی پھر بھی میرے دل میں پتہ کیوں ہو جاتا ہے، وہ بیچارے جونیئر ڈاکٹر ہیں جو کہ زیرو پہ بھی پہلے کرتے تھے، اب ان کو تھوڑے سے پیسے ملنے لگے. اچھا اب یہ مجھے صرف طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ سینئرز کی جا کے بدتمیزی نہ کریں، ان کے گریبان نہ پکڑیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، لیکن ان کی نیت پہ، ان کے خلوص پہ، ان کی محنت پہ تو شک نہیں کر سکتے نا ہم، کیونکہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بہرحال ایک دن میں ایک شفٹ کے اندر انفیکٹ 400 بندے کو نہیں دیکھ سکتا، اور ہم ہی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بیچارے 10-15 بھی بیٹھے ہوں، وہ جونیئر ڈاکٹر ہیں یار، ان کی ایک کیپیسٹی ہے، رائٹ، وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ڈرے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اور اب پتہ کیا، اب ہماری عوام نے ان کی انفارچونیٹلی اس طرح کی جو انہوں نے کوئی جس طرح جلوس وغیرہ نکالے، اس کو پورٹرے کیا، میڈیا نے چاہے اچھا کیا برا کیا، ان کی عزت تھوڑی سی عوام کی نظر میں کم ہو گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہی لوگ اب آ کے ڈاکٹروں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے ہیں. دیکھیں آج تک کبھی سنا تھا اس طرح؟ کبھی نہیں ہوا تھا. دیکھیں نا، دیکھیں اب یہ جو نا ایک سرکل چل پڑا، اس کو ہمیں بریک کرنا ہے. بریک یہ کرنا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا جب 3 بچے ہیں اور جو سب سے پڑھنے والا ہوگا آپ اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، سب سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا لیا، اس کے بعد آپ اس کی بےزتی کرنے لگ جائیں، اس کو چپیڑے مارنے لگ جائیں، اور علاج بھی اسی سے کرانا ہے، اور علاج بھی آپ نے اسے کرنا. دیکھیں یہ آپ کا سرمایہ، یہی تو سرمایہ ہے آپ کے. اب آپ اس کو ویلیو نہ کریں، آپ کی نظر آپ کی جیب میں سونے کی چوڑیاں ہوں اور آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، تو آپ کا اپنا فالٹ ہے. تو یہ جو بچے ہیں آج کل، دیکھیں ہمارے یہاں پہ میں آئی ٹی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے آئی ٹی کے کام کرنے والے کم ملنے لگ گئے. کیوں؟ کہتے ہیں ہم آن لائن کام، یار وہ ایسٹ ہے آپ کا. بالکل صحیح، ہمیں آن کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا انفارمیٹیو پروگرام آج تک نہیں میں نے کیا، اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل نہیں لگا انفارچونیٹلی کہ آپ واقعی ان سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے رہیں. آپ کا ویژن، آپ کی اپروچ اور آپ کی سوچ پاکستان کے لیے، اس کو بالکل سیلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جیسے ڈاکٹر اور ایکسپرٹ جو ہے ان کی کولیبریشن ہو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم جس طرح گو کے سی ایم بہت زیادہ کاری، لیکن بات وہی جو آپ پہلے کر چکے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو ایک ریمائنڈر کال ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ بہت اچھا ہو گیا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور ونس اگین انشاءاللہ پھر ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.